وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح سے تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، امید ہے کہ تم تقوی کی روش اختیار کر لو۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرات گرامی، رمضان کے روزوں کی جو فرضیت کا اصل مقصد ہے وہ حصول تقوی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی طرف اشارہ کر کے کہا التقوی ہا ہونا، تقوی یہاں پر ہے۔ جب ہم قرآن اور احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو تقوی کا جو مفہوم ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ کہ دل کی وہ کیفیت اور وہ جذبہ جس کے تحت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کی حرص اور اس کی ناراضگی کا ڈر موجود ہو، تو ایسا دل متقی ہوتا ہے۔ اور تقوی کیوں ضروری ہے؟ تقوی اس لیے ضروری ہے کہ تقوی کے تحت ہی انسان نیکی کے کام کرتا ہے اور برائی سے اجتناب کرتا ہے تاکہ وہ آخرت میں سرخرو ہو سکے۔ اور محترم ناظرین، یہ بات ہمیں اچھی طرح سے سمجھ لینی چاہیے کہ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے، کیونکہ سورہ آل عمران میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے آیت نمبر 185 میں، فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جس کو آگ سے نجات دے دی گئی اور وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فَقَدْ فَازَ، بس وہ کامیاب ہو گیا۔ اور آخرت کی کامیابی مشروط ہے تقوی کے ساتھ، کیونکہ قرآن کہتا ہے وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، عاقبت کا گھر متقین کے لیے ہے۔ اب متقین کون لوگ ہیں؟ قرآن نے جا بجا متقین کی صفات پیش کی ہیں، اور اسی مناسبت سے ہماری گفتگو کا موضوع بھی متقین کی صفات ہے۔ اس ضمن میں ہم دو آیت قرآن سے لیتے ہیں۔ پہلی آیت جو سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات ہیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم یہ ہے وہ کتاب جس کے اندر کسی شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں۔ کیا چیز ہے؟ ھدی للمتقین، کہ متقین کے لیے ہدایت نامہ ہے۔ تو جو تعلق متقی کا دنیا میں سب سے گہرا جس چیز سے تعلق ہوتا ہے وہ ہے قرآن کریم، اور وہ تعلق مضبوط تر اس ماہ مبارک میں ہو جاتا ہے، کیونکہ اس ماہ مبارک میں قرآن نازل ہوا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ تو قرآن سے تعلق اس مہینے میں مضبوط تر ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَى فِي غَيْرِهِ، جس نے قرآن کو چھوڑ کر کسی اور ذریعے سے ہدایت کی چاہ کی، ہدایت کا طالب ہوا، أَضَلَّهُ اللَّهُ، اس کو اللہ نے گمراہ کر دیا۔ وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ، کیونکہ یہ قرآن ہی اللہ کی مضبوط رسی ہے، وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ، اور یہی حکمت والی یاد دہانی ہے، وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، اور قرآن ہی دراصل سیدھا رستہ ہے۔ الغرض متقی کا جو مضبوط تعلق ہوتا ہے وہ قرآن کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب متقین کون لوگ ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب۔ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ غیب کیا ہے؟ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے خبر دی، جو ہماری نظروں سے پوشیدہ ہے، ان پر من و ان تسلیم کرتے ہیں، من و ان اسلام لے کر آتے ہیں اور ایمان لے کر آتے ہیں، اور اس کی شہادت ایمان مفصل کے ذریعے دیتے ہیں۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اللہ پر ایمان لے کر آتے ہیں، ملائکہ پر بالکل اس طرح سے ایمان لے کر آتے ہیں جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں کہا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا، اور اسی کتابوں پر ایمان لے کر آتے ہیں، ان کی تمام انبیاء پر ایمان لے کر آتے ہیں، والیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، اور اس بات پر ان کا ایمان ہوتا ہے کہ جتنی بھی اچھی اور بری تقدیر ہیں وہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اور موت کے بعد کی زندگی پر۔
ایمان لانے کے بعد جو دوسرا کام کرتے ہیں وہ یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ من اقام الصلاۃ، جس نے نماز قائم کی، فقط اقام الدین، اس نے دین قائم کیا، ومن ہدمہا، اور جس نے اس کو ڈھا دیا، فقط ہدم الدین، پس اس نے دین کو ڈھا دیا۔ تو وہ نماز 5 وقتہ باقاعدگی سے اپنے اوقات پر ادا کرتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ النساء کی آیت نمبر 103 میں، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ ہم نے مومنوں پر نمازیں ان کے اوقات میں فرض کی ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو مال دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یعنی انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں۔ انفاق کی تفصیل کو ہم تھوڑی دیر کے لیے مؤخر کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، کہ وہ اس کتاب پر ایمان لے کر آتے ہیں جو ہم نے اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف نازل کی، اور اس سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئیں ان سب پر ایمان لے کر آتے ہیں۔ تو ان کا ایمان تمام کی تمام آسمانی کتب پر ہوتا ہے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں کہ آخرت کا دن، حشر نشر، حساب و کتاب، جزا و سزا اور جنت و دوزخ کے حوالے سے جو بھی ہمیں احکامات قرآن اور احادیث میں ملتے ہیں اس پر یقین رکھتے ہیں۔ اب ہم بڑھتے ہیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133 سے 135 تک، جہاں پر اور چند خصوصیات متقین کی بیان کی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، وہ صورت اختیار کرو اللہ کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت زمین اور آسمان تک پھیلی ہوئی ہے۔ وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اور وہ جنت کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ متقین کے لیے۔ متقین کون لوگ ہیں؟ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ، یہ وہ لوگ ہیں جو انفاق کرتے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں، جب خوشحال ہوتے ہیں تب بھی سرا ضرا، اور جب تنگ دست ہوتے ہیں تب بھی خرچ کرتے ہیں۔ تو خوشحالی کا خرچ جو ہے وہ تو بہت آسانی سے سمجھ میں آ سکتا ہے، لیکن جو تنگ دست ہو وہ کیسے خرچ کرے، اس حوالے سے ہم بہترین اگزامپل غزوہ تبوک کے موقع پر ہمیں ابو عقیل رضی اللہ عنہ جو انصاری صحابی تھے ان کی ملتی ہے کہ ان کے پاس جب کچھ نہیں تھا تو انہوں نے رات بھر محنت مزدوری کی، اور اس کے اجرت کے طور پر جو مٹھی بھر کھجور ملی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ھذا رأس المال کا اعزاز بخشا۔ تو یہ ہے بنیادی طور پر خرچ۔ پھر جب ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 274 کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ الذین ینفقون، یعنی نیکوکاروں کا جو تذکرہ کیا جا رہا ہے اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار، وہ رات کو بھی خرچ کرتے ہیں، دن میں بھی خرچ کرتے ہیں، وسرا وعلانیہ، چھپا کر بھی خرچ کرتے ہیں، دکھا کر بھی خرچ کرتے ہیں، فلہم اجرہم عند ربہم فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور ان کا اجر اللہ کے پاس، ان کے رب کے پاس محفوظ ہے، اور نہ ہی ان کو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی ان کو کوئی غم ہوگا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو متقین ہوتے ہیں وہ ہر حال میں خرچ کرتے ہیں، چاہے خوشحال ہوں یا تنگ دست، رات ہو یا دن، چھپا کر ہو یا خفیہ یا اعلانیہ، ہر حال میں خرچ کرتے ہیں۔ اس کے بعد وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، اور وہ غصے پر قابو پانے والے ہوتے ہیں۔ غصہ ہم جانتے ہیں کہ ایسی بری صفت ہے جو نیکی کو دور کر دیتی ہے، اور اگر غصے پر قابو پا لیا جائے تو پھر برائی دور ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ الشورى میں کہ ان نیکوکاروں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے جو اجتناب کرتے ہیں گناہ کبیرہ سے اور فحش کاموں سے، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وَإِذَا مَا غَضَبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، جب ان کو غصہ آتا ہے تو وہ معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث ہمیں ملتی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اوصنی، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ نصیحت کیجیے۔ قال لا تغضب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ نہ کر۔
فردد مرارا قال لا تغضب، اور پھر اس نے کہا، جب جتنی دفعہ اس نے پوچھا مجھے نصیحت کیجیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا تغضب، غصہ نہ کر۔ غصے پر قابو پانا ہی اصل بہادری ہے۔ اس حوالے سے بھی ہمیں ایک متفق علیہ حدیث ملتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الشدید بالسرعہ، وہ بہادر نہیں ہے جس نے کسی مخالف کو پچھاڑ دیا، انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، بلکہ بہادر وہ ہے جس نے اپنے نفس کو قابو میں رکھا جب اسے غصہ آتا ہے۔ اس کے بعد والعافین عن الناس، متقین وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو معاف کر دیا کرتے ہیں، عفو درگزر سے کام لیتے ہیں۔ اس حوالے سے ہمیں ایک آیت ملتی ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 178۔ آپ اس میں دیکھیے کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ وتعالی معافی کی ترغیب دیتے ہیں اپنے بندوں کو۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، قتل کے بدلے میں قصاص فرض کر دیا گیا ہے۔ الحر بالحر، آزاد کے بدلے میں آزاد، والعبد بالعبد، اور غلام کے بدلے میں غلام، والانثى بالانثى، اور عورت کے بدلے میں عورت۔ لیکن فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان، ترغیب اس بات کی دی جا رہی ہے کہ اگر کسی نے اپنے بھائی کو معاف کر دیا اس صورتحال میں، فاتباع بالمعروف، اور معروف طریقے سے اس کو فالو کیا اور دیت ادا کر دی، تو ایسا شخص جو ہے وہ اللہ کے نزدیک احسان کرتا ہے۔ تو اس حوالے سے قتل کے بدلے میں بھی معافی کی ترغیب شریعت دیتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا، عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا رمضان کے آخری عشرے کے حوالے سے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالی سے کیا دعا کریں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولی اللہم انک عفو، آپ کہیے کہ اے اللہ آپ عفو ہیں، معاف کرنے والے ہیں، تحب العفو، اور معافی کو پسند کرتے ہیں، فاعف عنی، بس ہمیں معاف کر دیں۔ تو یہ ہے معافی کی ترغیب جو ہماری شریعت دیتی ہے، اور متقین ان اوصاف سے بہت متصف ہوتے ہیں، اور ان کے اندر یہ بدرجہ اتم یہ خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ پھر آگے فرمایا جا رہا ہے واللہ یحب المحسنین، یعنی انفاق فی سبیل اللہ، غصے پر قابو پانا، اور اس کے بعد لوگوں کے قصور کو معاف کر دینا، یہ ایسی خصوصیات ہیں جس کو اللہ نے احسان کے درجے میں رکھ دیا، اور فرمایا گیا واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ ایسے احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اس کے بعد یہ کہا جا رہی ہے والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، اور متقین وہ لوگ بھی ہوتے ہیں کہ اگر ان سے کوئی ایسا کام ہو جائے، فحش کام ہو جائے، یا اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، ذکر اللہ، وہ فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، اور اپنے ذنوب کی، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں۔ ومن یغفر الذنوب الا اللہ، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے۔ ولم یصروا علی ما فعلوا، اور پھر اس کو دوبارہ تکرار نہیں کرتے، ان اعمال کی، فحاشی کی اور برے کاموں کی تکرار نہیں کرتے، وہم یعلمون، اور وہ جانتے ہیں۔ تو یہ ہے بنیادی طور پر جو اوصاف ہیں، ایمان بالغیب، نماز کا قیام، اس کے بعد انفاق فی سبیل اللہ، تمام کی تمام کتابوں پر ایمان لے کر آتے ہیں جو اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہیں اپنے پیغمبروں پر، قیامت کے دن پر، آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں، غصے پر قابو پانے والے ہوتے ہیں، لوگوں کے قصور کو معاف کر دیتے ہیں، اور اگر ان سے کوئی غلط کام ہو جائے تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ تو ان خصوصیات کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان لوگوں میں جو کہ متقین ہوتے ہیں بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے جو ان خصوصیات سے مالا مال ہوتے ہیں، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہم تقبل صیامنا وقیامنا وصالح اعمالنا، اللہم آتی نفوسنا تقواها وزکها وانت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها،
وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔